ایک ایسی مخلوق جو کچھ انسانوں کے لیے مسیحا جبکہ کچھ لوگوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اور شر، جسے ایک مذہب کے ماننے والے اپنا نجات دہندہ اور دوسرے مذہب کے پیروکار اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں۔ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والی یہ شخصیت آخر کون ہے؟ جب وہ ظاہر ہوگا تو دنیا میں کیسا فساد مچائے گا، اور کیا دور حاضر میں اس کے آنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں؟ دنیا کے بدی کے دو بڑے ناموں میں ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا دجال کا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب کرۂ ارض کے کسی جزیرے میں قید فرما دیا تھا۔ دجال دنیا کا سب سے بڑا قابل نفرت شخص ہے، جسے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک دجال موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت اور محترم شخصیت ہے، جسے وہ اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق دجال کی آمد کے بعد دنیا بھر کے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا، اور دجال مسجد اقصی کو شہید کر کے عظیم الشان ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصہ سے مسیحی دجال کے آنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ آج اس کے استقبال کی تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں۔ یہودیوں کے مطابق وہ نسل انسانی کا ایک عظیم بادشاہ ہوگا۔ اس کے زمانے میں تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے اور یہودیت ہی باقی بچے گی۔ اسلامی کتابوں میں دجال کا تفصیلی ذکر موجود ہے اور اس کی آمد کی تمام پیش گوئیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ دجال کے معنی ہے عربی میں جال ساز، فریبی، جھوٹا۔ اس بدترین شخص کا نام دجال اس لیے رکھا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکے بازی اور فریب میں اس کا کوئی ثانی نہ ہوگا۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق دجال سے بری نہ ہوگی۔ دجال کے حلیے کے مطابق مختلف روایتوں میں ہے کہ وسطی قد، بھاری بھرکم جسم اور مکروہ چہرے والا ہوگا۔ اس کے بال گھنگریالے اور بے ترتیب ہوں گے اور داہنی آنکھ کانی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ اسلامی روایتوں کے مطابق دجال مشرق کی سمت میں اصفہان نامی شہر سے نکلے گا۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا۔ روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہ رہے گا جہاں وہ نہ پہنچے۔ البتہ مکہ اور مدینہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے وہ اس میں داخل نہ ہو پائے گا۔ دجال طرح طرح کے کرشمے دکھا کر لوگوں کا ایمان برباد کرے گا۔ جب دجال پوری دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلا چکا ہوگا تو ملک شام روانہ ہوگا۔ اس کے وہاں جانے سے پہلے ہی حضرت مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معبود فرمائیں گے اور امام مہدی دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریاں مکمل کریں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ دو فرشتوں کے کندھوں پر تکیہ لگائے آسمان سے دمشق کے جامع مسجد کے مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہوں گے اور حضرت امام مہدی سے ملاقات فرمائیں گے۔ امام مہدی نہایت ہی انکساری اور ہوش ہلاکی کے ساتھ آپ سے پیش آئیں گے اور فرمائیں گے یا نبی اللہ امامت کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت آپ ہی فرمائیں کیونکہ یہ عزت اس امت کو خدا نے دی ہے۔ پس امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے یا اللہ کے نبی، اب یہ لشکر آپ کے سپرد ہے، جس طرح آپ چاہے انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے یہ کام آپ ہی انجام دیں، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔ جب رات گزر جائے گی تو صبح کو امام مہدی فوج لے کر میدان جنگ میں تشریف لائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میرے لیے ایک گھوڑا اور نیزہ لایا جائے تاکہ میں دجال کے شر سے اس دنیا کو پاک کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج دجال کے لشکر پر حملہ کریں گے۔ دجال کا لشکر نیست و نابود ہو جائے گا۔ دجال آپ کے مقابلے سے بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور لوط کے مقام پر اس کا کام تمام کر کے نیزے سے اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔